بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، اس ملک کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ عدم برداشت، ظلم، ناانصافی، مہنگائی، بے روزگاری اور طرح طرح کے سیاسی و سماجی مسائل کا سامنا ہے اس ملک کو، اور اس کے اندر ہمیں امن کی بات کرنی چاہیے، اتحاد کی بات کرنی چاہیے، لوگوں کو توڑنے کی بجائے جوڑنے کی بات کرنی چاہیے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایسے کچھ مفتیان دین جن کو دین مفت میں مل گیا ہے، وہ سوشل میڈیا پہ اپنے ویورز کی تعداد میں اضافے کے لیے اور اپنی شہرت کے لیے اور اس سے پھر کمانے کا ایک جو ذریعہ بنا دیا گیا ہے، اس میں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم الفاظ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہنا چاہیے اور کیا کہہ رہے ہیں۔ ان کو اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں ہے، وہ جو منہ میں آتا ہے بولتے چلے جاتے ہیں، اس کے سیاق و سباق پہ ان کی نظر نہیں ہوتی، یا نظر ہوتی ہے تو جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں۔ تو ایسے مفتیان دین کے جو دین کو دنیا کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ یقیناً ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں۔ ابھی ایک دوست نے ایک کلپ مفتی مسعود کا سینڈ کیا، اور اس کو سن کر اور دیکھ کر نہایت افسوس کا اظہار ہوا کہ مفتی صاحب منہ سے کیا لا یعنی گفتگو فرما رہے ہیں۔ اور یقیناً ظاہر ہے کہ یہ کچھ خاندانی اثرات ہوتے ہیں، کچھ ہم سر لوگوں کے اثرات ہوتے ہیں، کچھ ان کی تربیت میں فرق ہوتا ہے، تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کس آڑ میں کس کو کیا کہہ رہے ہیں، اور اس سے کیا ہمارے کہنے سے کسی کی گستاخی تو نہیں ہو رہی، دل آزاری تو نہیں ہو رہی۔ تو اس ملک کے پہلے بہت سارے مسائل ہیں۔ مفتی مسعود صاحب، آپ اس ملک پہ رحم کریں، ایسی باتیں نہ کریں کہ جو دوسروں کے اندر جو اشتعال کو ابھارتا ہو، ان کے جذبات کو ابھارتا ہو۔ کم از کم میرے خیال میں آپ کو ایسی گفتگو کرنی چاہیے کہ جوڑنے والی ہو، توڑنے والی نہ ہو۔ لیکن آپ نے ایک جہیز کے سوال میں یہ ارشاد فرمایا کہ چونکہ وہ علی علیہ السلام غریب تھے، ان کو رسول اللہ نے پالا تھا، تو ذرا یہ بھی ہمیں بتا دیجئے کہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس نے پالا تھا؟ ان کی کفالت کس نے کی تھی؟ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کرنے والے تھے، میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ وہ علی ابن ابی طالب کے باپ تھے، ابو طالب حضرت عمران۔ جب رحمت للعالمین کی وہ پرورش کر سکتے ہیں تو علی کی پرورش کرنا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہ تھی۔ اور آپ نے کہا کہ وہ غریب تھے۔ کیسی لا یعنی گفتگو کر رہے ہیں، اور کیسی بد نیتی پہ گفتگو کر رہے ہیں آپ۔ عرب کے امیر ترین لوگ تھے، عرب کے شریف ترین لوگ تھے، عرب کے معتبر لوگ تھے، جن کا
مقابلہ کوئی قبیلہ نہ کرنے والا تھا۔ آپ بات کر رہے ہیں غریب تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ جنگ خیبر میں علی کی تلوار کے صدقے میں کتنا مال غنیمت ملا، اور اس کے بعد لوگوں نے اپنے ساتھ لفظ غنی کا اضافہ کیا اور غنی بن بیٹھے۔ جو منگتے تھے اور جو عرب کے بدو تھے اور جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، جو بتوں کے آگے جھکتے تھے، وہ غنی بنے تو علی کے صدقے میں بنے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں غریب تھے۔ جن کے دادا کے اونٹوں کو پکڑنے کے لیے ابرہہ کو فوج استعمال کرنی پڑے تو وہ غریب کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ ایسے ان کو اس انداز میں بیان کر رہے ہیں جیسے کہ کوئی عام سا بندہ ہو اور آپ کے گلی محلے میں رہنے والا کوئی لڑکا ہو اور اس انداز میں بیان کر رہے ہیں۔ آپ کو شرم آنی چاہیے آپ کو، لیکن شرم بھی تو کسی کسی کے اندر ہوتی ہے۔ آپ کے بیانات دوسروں کے لیے بہت ہی دل برداشتہ ہوتے ہیں مفتی صاحب۔ آپ غور کریں اپنی باتوں پہ اور رات کو محاسبہ کیا کریں، دیکھا کریں کہ جناب آج جو گفتگو میں کر کے آیا ہوں اس میں نے کیا غلط کیا ہے، یا آپ جان بوجھ کر کرتے ہیں۔ علی ابن ابی طالب کو ایک عام آپ نے اس انداز میں لیا کہ وہ بڑے غریب تھے جی، ان کو رسول اللہ نے پالا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے پالا؟ علی کے باپ نے پالا، علی کے باپ نے پرورش کی، اور عرب کے سردار تھے۔ آپ کو یاد نہیں ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپنے کے عالم میں جب تشریف نہ لائے تو کیا ہوا؟ کیا آپ نے تلاش کیا اور پیغمبر اکرم نہ ملے تو آپ نے اپنے 17 نوکروں کو بھیجا کہ جاؤ میرے بھتیجے کو تلاش کرو؟ اور جب وہ نکلے تو کعبہ کے گرد کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور آ کے کہا کہ آپ کے بھتیجے تو نہیں ملے، لیکن کعبہ کے گرد جو ہے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کسی قبیلے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے پہاڑی کے پیچھے، لیکن جب حضرت ابو طالب گھر سے نکلے اور نکلنے کے بعد نوکروں کو ساتھ لیا اور کہا کہ میں جا رہا ہوں اپنے بھتیجے کو تلاش کرنے کے لیے، اور اگر میں واپس آؤں تو میرے ساتھ بھتیجا ہو تو پھر کچھ نہیں کہنا، لیکن اگر نہ ہو تو پھر ان کی خیر نہیں۔ اور جب آپ گئے اور دیکھا کہ ایک پہاڑی ہے اس کے پیچھے ایک قبیلہ آباد ہے، اس قبیلے کے اندر پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ ارد گرد جمع ہیں، اور پیغمبر 14ویں چاند کی طرح ان کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ ہر قبیلے کے فرد، اس قبیلے کے فرد اپنے ہاتھوں میں کھجوریں لے کے کھڑے ہوئے تھے اور کھلانے کی کوشش کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ کھا لیں، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ یہ اس کا بھتیجا ہے کہ جو عرب کا سردار ہے، اور جب یہ کچھ کھا لے گا تو سردار ہم سے راضی ہو جائے گا۔ ابو طالب کے پہنچنے سے پہلے قبیلے والوں کی طرف سے ایک آدھی کھجور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھا لی تھی، اور پھر ابو طالب آئے اور اپنے بھتیجے کو اٹھایا اور اٹھا کے کہا کہ اے قبیلے والو، تم نے ابو طالب کے بھتیجے کو یہ کھجور کا ٹکڑا کھلا کر ابو طالب پہ بہت بڑا احسان کیا ہے، اور میں ابو طالب کہتا ہوں کہ 6 مہینے تک
تمہارا راشن تمہاری روٹی ابو طالب کے گھر سے آئے گی۔ پورے قبیلے کو 6 مہینے تک جو روٹیاں کھلائے وہ غریب ہوتا ہے، وہ مسکین ہوتا ہے، وہ فقیر ہوتا ہے۔ جہیز تو لوگوں کو یہ سمجھانا تھا، یہ دعوت دینی تھی کہ جہیز جو ہے در حقیقت لڑکی والوں پہ نہیں بنتا، لڑکی والوں سے ڈیمانڈ نہ کی جائے، لڑکی والوں پہ بوجھ نہ ڈالا جائے، جی، اور لڑکے کے سپرد ہونا چاہیے جہیز، چاہے وہ غریب ہے یا امیر ہے۔ اگر غریب ہے تو اتنا خریدے جتنا اس کی استطاعت ہے، امیر ہے تو زیادہ خرید لے، وہ مراد ہے وہاں۔ تو اس لیے یہ پیغمبر اکرم نے ایک اپنی پریکٹیکل کر کے دکھایا اور باقاعدہ طور پہ یہ لوگوں کو بتایا کہ دیکھو میں اپنی دختر نیک اختر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو عورتوں کی جنت کی سردار ہیں، میں ان کی شادی کر رہا ہوں تو بھی ان کو میں جہیز نہیں دے رہا۔ یہ نہ دے کر بتایا کہ تم پر بھی جن کی بیٹیاں ہیں تم پر جہیز دینا واجب نہیں ہے، بلکہ وراثت سے ان کا جتنا حصہ بنتا ہے وہ حصہ دینا تم پہ واجب ہے، جہیز دینا تم پہ واجب نہیں ہے۔ بات اتنی سی تھی اور آپ گھما کے پھرا کے ادھر علیہ السلام پہ جناب اٹیک کر رہے ہیں۔ تو میں اس سے زیادہ سخت جملے نہیں کہہ سکتا، اگر کہوں گا تو پھر آپ کی دل آزاری ہوگی اور لوگوں کی دل آزاری ہوگی۔ آپ جوڑنے کی بات کریں۔ پہلے اس ملک کے حالات بڑے خراب ہیں، پہلے اس ملک کے اندر سیاسی حالات خراب، سماجی حالات خراب، اقتصادی حالات خراب، اور پارٹیاں ایک دوسرے پہ طعن و تشنیع کر رہی ہیں، عدم برداشت کا سلسلہ ہے، لوگوں کے اندر شعور و آگاہی نہیں ہے۔ آپ لوگوں کے اندر شعور و آگاہی پیدا کریں۔ شعور و آگاہی پیدا کرنے کی بجائے آپ لوگوں کے اندر جو ہے وہ ایک کھلبلی مچا رہے ہیں، ایک لوگوں کے اندر جو ہے وہ اشتعال پھیلا رہے ہیں اور اس ملک میں فساد پھیلانا چاہ رہے ہیں۔ بڑی شرم کی بات ہے آپ کے لیے۔ تو یہی عرض کرنا تھا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام پنج تن پاک میں شامل ہیں۔ مفتی صاحب آپ اب تک جو رزق کھا رہے ہیں وہ انہی کے صدقے کھا رہے ہیں، وہ پنج تن پاک کے صدقے کھا رہے ہیں، اور پنج تن پاک میں علی شامل ہیں۔ علی کا صدقہ آپ کھاتے ہیں اور پھر علی کو غریب کہتے ہیں۔ علی کے واسطے سے آپ کو رزق ملتا ہے، اللہ دیتا ہے، تو پھر آپ وہ کہہ رہے ہیں غریب تھے۔ آپ کے کہنے سے اور آپ کی اس طرح گفتگو سے ان کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی۔ آپ کے بڑھانے سے علی بڑھتا نہیں، آپ کے گھٹانے سے علی گھٹتا نہیں۔ یاد رکھیں کہ آپ بتائیں غریب تھے، مجھے یہ بتائیں کہ جنت پہ کوثر پلانے والا کون ہوگا؟ جنت کا پروانہ بقول حضرت ابو بکر کہ جنت کا پروانہ دینے والا کون ہوگا؟ جو پوری جنت کا مالک ہو وہ غریب ہے اور تم امیر ہو، 4 ٹکے تم نے کما لیے تو تم امیر ہو گئے۔ عجیب سی بات کرتے ہو، ایسی باتیں مت کرو، ایسی چیزیں مت پھیلاؤ لوگوں کے اندر جس میں فساد پھیلتا ہو، بدامنی پھیلتی ہو۔ اتحاد کی بات کرو، اتفاق کی بات کرو، وحدت کی بات کرو۔ پتہ نہیں ان مفتیوں کو اتنا وائرل ہونے کا شوق اور اتنا ولولہ ہے کہ جو غلط سلط جو بھی ہے منہ سے بک دیتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ لوگ ان کے کلپس جو ہے وہ خود بخود فارورڈ کرتے ہیں اور ویوز بڑھتے ہیں اور پھر اس سے وہ پیسہ کماتے ہیں۔ یہ وہی مفتیان دین ہیں جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں فتویٰ دے دیا تھا کہ حسین واجب القتل ہے۔ پہلے نہیں دے رہے تھے، لیکن جب درہم و دینار ملے اور اشرفیہ ملی تو فوراً یہ فتوے دے دی۔ آج بھی ایسا ہی نظر آ رہا ہے، لیکن اہل بیت کل بھی زندہ باد تھے، آج بھی زندہ باد ہیں اور ہمیشہ زندہ باد رہیں گے۔ آپ جیسے کئی مفتی آئے اور کئی گزر گئے، ان کی نسلیں ختم ہو گئیں ہیں جی، آل و بیت پہ حرزہ سرائی کرتے ہوئے،
علی علیہ السلام کے فضائل چھپاتے ہوئے اور علی کی شان گھٹاتے ہوئے کئی مفتیان آئے اور کئی گئے، وہ غرق ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ علی آج بھی علی ہے اور علی کل بھی علی رہے گا، علی قیامت تک علی علی رہے گا۔ ہم علی علی کرتے رہیں گے اور آپ کبھی بھی علی کی شان گھٹا نہیں سکتے، کیونکہ جس کی شان خود اللہ نے بیان کی ہو، خود محمد الرسول اللہ نے بیان کی ہو، آپ جیسے ہزاروں مفتی بھی آ جائیں تو علی کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کمال کرتے ہیں، آپ کو اپنی حد میں رہ کر بات کرنی چاہیے، اپنے قد کے مطابق بات کرنی چاہیے، اپنی اوقات کے مطابق بات کرنی چاہیے۔ آپ ایک ممبر لے کے اور ایک جناب مائک لے کے اور کیمرہ لے کے 4 بندوں کو بٹھا کے سمجھتے ہیں کہ میں بحر العلوم ہوں، میں جی علم دین ہوں، یہ عجیب بات ہے۔ آپ تو علی کے پاؤں کے نیچے سے اڑنے والی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، بات کرتے ہیں۔ آپ سمجھیں، آپ حالات کو سمجھتے ہوئے پھر بھی ایسی حرکتیں، ایسی باتیں، یہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ لوگوں کے اندر تبلیغ کریں، ان کو وحدانیت اور خدا کا عادلانہ نظام، رسول کی رسالت، مقصد، اہل بیت کا مقصد، جو رسول کے مخلص ترین صحابہ ہیں ان کے بارے میں لوگوں کو آگاہی و شعور دیں اور ان کی زندگیوں کو آسان کریں، لڑانے کی بات نہ کریں آپ۔ اور یہ گستاخی ہے مولا علی کی شان میں جو آپ نے منہ سے جو ہے وہ الفاظ کہے ہیں، اللہ سے معافی مانگیے، توبہ کریں۔ ہاں توبہ کریں، مرنے سے پہلے توبہ کر لیں کہ شاید یہ آپ کی توبہ قبول ہو جائے، ورنہ بڑا مشکل ہوگا بروز معاشر آپ کے لیے۔ اس لیے تمام دوستوں کو یہ پیغام ہے، تمام احباب کو یہ پیغام ہے، تمام مکاتب فکر کو یہ پیغام ہے کہ وحدت کی بات کریں، اتحاد کی بات کریں، جوڑنے کی بات کریں، توڑنے کی بات نہ کریں۔ امید ہے کہ مفتی صاحب تک پیغام پہنچ جائے گا اور وہ اپنی حد میں رہ کر بات کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔